السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ 1400 سال پرانا کوئی مشروب آج بھی اتنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی مشروب پر بات کریں گے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب نبیذ، اور جب اس کے فائدے سنیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے کہ سائنس آج بھی اس پر تحقیق کر رہی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام ترکیب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی روایت ہے جو صدیوں سے مسلمانوں کے لیے برکت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو چلیں اس نبوی روایت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ صرف ایک ڈرنک بنانے کا طریقہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی پیاری سنت کو اپنانے کا موقع بھی ہے۔ اچھا، سوچنے والی بات ہے کہ پہلے زمانے میں یہ کیسے بنتا ہوگا؟ اس سے جانوروں کی کھال سے بنی مشق میں تیار کیا جاتا تھا، لیکن آج دیکھیں ہم وہی روایت اپنے گھر میں ایک عام سے جگ میں زندہ کر سکتے ہیں۔ یہی تو اس مشروب کی سادگی اور ہر دور کے لیے موزوں ہونے کا ثبوت ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی روایت کی بات، لیکن اس کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ ہے اس کے بے شمار طبی فوائد۔ یہ صرف کوئی روایتی مشروب نہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ایک مکمل قدرتی پاور ڈرنک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سادہ سے دکھنے والے مشروب کو صدیوں سے اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ جواب اس کے اندر چھپے صحت کے خزانوں میں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری صحت کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ نبیذ کے فائدوں کی لسٹ تو واقعی بہت لمبی اور متاثر کن ہے۔ یہ دل اور ہڈیوں کو تو مضبوط کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ہاضمے کو بہتر بنا کر تیزابیت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جلد کو چمکدار بنانے سے لے کر جوڑوں کے درد میں آرام دینے تک، یہاں تک کہ سوزش، گٹھیا اور یورک ایسڈ جیسے مسائل میں بھی اس سے راحت ملتی ہے۔ اور یہی بات تو اسے سب سے خاص بناتی ہے۔ آج کل ہم ان سب مسائل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بازار سے مہنگی ملٹی وٹامنز لے آتے ہیں جو اکثر مصنوعی ذرائع سے بنی ہوتی ہیں، جبکہ نبیذ میں پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، یہ سب کچھ قدرتی طور پر موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنتا ہے کھجور سے، جو زمین پر سب سے زیادہ غذائیت سے بھرپور پھلوں میں سے ایک ہے۔ تو اب جب اس کے اتنے فائدے پتہ چل ہی گئے ہیں تو پھر اسے بنانے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی بالکل سنت کے مطابق۔ ویسے تو نبیذ بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی کھجور استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن سوچیں کیا ہی بات ہو اگر مدینہ کی کھجوریں استعمال کی جائیں، خاص طور پر عجوا کھجور، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ترکیب بہت ہی آسان ہے، بس کھجوروں کو اچھی طرح دھو کر ان کی گٹلیاں نکال لیں اور انہیں پانی کے ایک جگ میں ڈال دیں۔ اچھا، تناسب کیا ہو؟ یوں سمجھ لیں کہ 1 لیٹر پانی میں 20 سے 25 کھجوریں بالکل ٹھیک رہتی ہیں۔ اب بس اسے بھگونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں سب سے اہم نکتہ ہے اسے بھگونے کا وقت۔ اسے 10 سے 12 گھنٹے تک بھیگنے دینا ہے۔ دیکھیں، اس دوران ہوتا یہ ہے کہ کھجوریں پانی جذب کر کے بالکل نرم ہو جاتی ہیں اور اپنی ساری غذائیت پانی میں چھوڑ دیتی ہیں۔ پانی کا رنگ بھی تھوڑا بدل جاتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا مشروب تیار ہو رہا ہے۔ ترکیب تو بہت آسان ہے نا؟ لیکن ایک بہت ہی اہم اصول ہے جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ مشروب حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ فیصلہ کن نکتہ یہ ہے، نبیذ کو بنانے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر پی لینا چاہیے۔ اگر اسے اس سے زیادہ دیر تک رکھا جائے تو اس میں خمیر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ فرمنٹ ہونے لگتا ہے، اور پھر یہ نشہ آور بن سکتا ہے، جس کے بعد اس کا پینا جائز نہیں رہتا۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ خمیر کو پہچانیں گے کیسے؟ بہت آسان ہے۔ اگر پانی کی سطح پر ہلکا سا جھاگ نظر آنے لگے، یا پانی کا رنگ بہت زیادہ بدل جائے، یا پھر اس میں سے ایک کھٹی سی عجیب سی بو آنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اب اسے ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیذ صرف ایک مشروب کا نام نہیں ہے، یہ تو روایت، صحت اور روحانیت کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ ایک ایسا لازوال تحفہ ہے جو ہر دور کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہماری آج کی جدید زندگی کی پیچیدہ صحت کی پریشانیوں کا حل ہماری پرانی سادہ حکمت عملیوں میں ہی چھپا ہوا ہے؟ نبیذ تو اس کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے۔